یوکرین اور روس میں باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور خدشہ ہے کہ اگر تحمل و حکمت سے کام نہ لیا گیا تو یہ جنگ تیسری عالمی جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ روس اور یوکرین ایشو ہے کیا؟ اور روس نے یوکرین پر حملہ آخر کیوں کیا ہے؟ کیا سوویت دور کے ایٹمی ہتھیار یوکرین کے پاس اب بھی موجود ہیں؟ مگر سب سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہوتا رہے۔ جمعرات کو صبح 4:45 بجے جب روسی صدر ولادیمیر پوتن نے روس کے قومی ٹی وی پر جنگ کا اعلان کیا تو اس سے پہلے تک کسی کو بھی مکمل یقین نہیں تھا کہ روس یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے، وہ بھی ایسے وقت میں جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی صورت میں کوئی غیر ملکی سربراہ مملکت ان کے ملک آ رہا ہو۔ اس سے قبل جب صدر پوتن نے کچھ فوجی دستوں کو واپس بلانے کا اعلان کیا تھا تو یہ محسوس کیا گیا تھا کہ شاید جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے اور امریکہ اپنے مفاد کی وجہ سے اسے بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے۔ مگر جمعرات 24 فروری کا سورج دنیا میں ایک نئی جنگ کی خبر لے کر طلوع ہوا۔ اگر اس جنگ کی وجہ تلاش کی جائے تو معاملہ یہ ہے کہ یوکرین نیٹو اتحاد میں شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہے جبکہ روس اس کا سخت مخالف ہے۔ روس نے یوکرین کو اس سے باز رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ روس کو یوکرین کی نیٹو شمولیت پر اعتراض اس لیے ہے کہ یوکرین پہلے سوویت یونین کا حصہ تھا جو سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد 14 اگست 1991 کو ایک آزاد ملک بنا۔ واضح رہے کہ 15 ممالک سوویت یونین کے ٹوٹنے سے آزاد ہوئے تھے اور ان میں سے بیشتر ممالک کے ساتھ روس کا دفاعی معاہدہ ہے جسے CSTO کہتے ہیں۔ اسی معاہدے کے تحت چند ہفتے قبل روس نے آذربائیجان میں حکومت مخالف تحریک شروع ہونے پر فوج بھیجی تھی۔ روس کو بالکل بھی یہ برداشت نہیں کہ اس کے خطے کا کوئی ملک کسی اور اتحاد بالخصوص روس مخالف یورپ یا امریکی اتحاد کا حصہ بنے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو روس کی تشویش بالکل بجا ہے کیونکہ اگر یوکرین نیٹو کا حصہ بنا تو نیٹو کی فوجیں روس کی سرحد پر آ کر بیٹھ جائیں گی اور اس خطے میں جنگ کا ایک مستقل بہانہ ہمیشہ کے لیے مل جائے گا۔ البتہ روس کا اس مسئلے کی آڑ میں یوکرین پر حملہ کرنا درست ہے یا نہیں، یہ ایک غور طلب بات ہے۔ تاہم اس سے پہلے 2014 میں بھی روس اور یوکرین میں جنگ ہو چکی ہے۔ اس وقت ہوا یہ تھا کہ یوکرین کی حکومت روس کی اتحادی تھی مگر ایک تحریک چلی اور حکومت کو گھر جانا پڑا جس پر روس نے یوکرین پر دھاوا بول دیا۔ اس کا الزام تھا کہ حکومت مخالفین کو یورپ اور امریکہ سپورٹ کر رہے ہیں جو کسی حد تک درست بھی تھا۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ 2014 میں ملائیشیا کا ایک مسافر طیارہ یوکرین کے اوپر سے پرواز کرتا ہوا لاپتہ ہو گیا تھا، بعد ازاں اس کا ملبہ یوکرین میں سے ملا تھا۔ یہ جگہ روس یوکرین سرحد سے لگ بھگ 50 کلومیٹر دور تھی۔ اس بدقسمت طیارے کو میزائل مار کر گرایا گیا تھا اور تمام کے تمام 298 افراد مارے گئے تھے۔ اس افسوسناک حادثے کے بعد روس اور یوکرین دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر الزامات عائد کرنا شروع کر دیے تھے۔ چونکہ اس وقت دونوں ملکوں میں جنگ چل رہی تھی اس لیے یہ واضح نہیں ہو سکا کہ طیارے کو میزائل کس نے مارا تھا۔ البتہ گمان یہی ہے کہ اس طیارے کو روسی میزائل سے نشانہ بنایا گیا تھا اور جس علاقے میں طیارے کا ملبہ ملا تھا وہاں پر روس کے حمایت یافتہ باغیوں کا قبضہ تھا۔ 2014 کی اس جنگ میں روس نے یوکرین کے علاقے کریمیا پر قبضہ کر لیا تھا جو اب تک روسی قبضے میں ہے۔ اس کے علاوہ مشرقی یوکرین کی 2 ریاستوں میں روسی حمایت یافتہ باغیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس جنگ کے بعد 2015 میں روس اور یوکرین میں ایک امن معاہدہ طے پایا جسے منسک کہتے ہیں۔ منسک روس اور یوکرین کے ہمسایہ ملک بیلاروس کے ایک شہر کا نام ہے۔ یہ معاہدہ چونکہ اس شہر میں طے پایا لہذا اسی کے نام سے منسک معاہدہ کہلاتا ہے۔ اس معاہدے کے لیے فرانس اور جرمنی نے کوششیں کی تھیں۔ دونوں ملکوں میں طے پایا کہ یوکرین کے مشرقی علاقوں میں شورش ختم کرنے اور یوکرین حکومت اور علیحدگی پسندوں کے درمیان تنازع ختم کیا جائے گا جبکہ یوکرین دونوں ریاستوں کو ایک خصوصی حیثیت اور خود مختاری دینے پر تیار ہو گیا تھا۔ روس نے یوکرین کو امن اور حملہ نہ کرنے کی ضمانت دی تھی مگر چند دن قبل روسی صدر نے اعلان کیا کہ یوکرین نے منسک معاہدے پر عمل نہیں کیا لہٰذا اب یہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ اس معاہدے کو ختم کرنے کے اعلان کے 2 دن بعد ہی روسی صدر پوتن نے یوکرین پر حملے کا اعلان کر دیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دونوں ممالک کی فوجیں آمنے سامنے ہیں اور دونوں کی جانب سے پلڑا بھاری ہونے کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اس جنگ میں پلڑا کس کا بھاری ہے یہ تو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے یہ جان لیں کہ اس جنگ کو عالمی جنگ کا آغاز کیوں کہا جا رہا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ
کہ سوویت یونین سے علیحدگی کے وقت یوکرین کے پاس خاصی تعداد میں ایٹمی ہتھیار تھے۔ نیوکلیئر وار ہیڈز کی تعداد کے اعتبار سے یہ روس اور امریکہ کے بعد تیسرے نمبر پر تھا، تاہم اس نے امریکہ اور یورپ کے کہنے پر از خود اپنے ایٹمی ہتھیار تلف کر دیے اور ایک معاہدے پر دستخط کیے جسے بداپیسٹ میمورنڈم کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق روس کے علاوہ امریکہ اور برطانیہ نے مشکل وقت میں یوکرین کے دفاع کا وعدہ کیا تھا۔ ویسے تو ابھی تک یورپ نے صرف روس پر پابندیاں لگانے کے اعلان تک اکتفا کیا ہے، لیکن اگر امریکہ یا یورپ یوکرین کے دفاع کے لیے سامنے آ گئے تو اس جنگ کو عالمی جنگ بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اس جنگ کا حتمی نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، کہاں اپنے وقت کی سپر پاور اور کہاں ایک چھوٹا سا ملک۔ گلوبل فائر پاور اور IISS ملٹری پاور کے اعداد و شمار کے مطابق روس دنیا کی دوسری بڑی فوجی طاقت ہے، جبکہ یوکرین کا نمبر 22واں ہے۔ روس کے فوجیوں کی مجموعی تعداد تقریباً 29 لاکھ ہے، جبکہ یوکرین کے پاس 11 لاکھ کے قریب فوجی موجود ہیں۔ ان میں سے روس کے حاضر سروس فوجیوں کی تعداد 9 لاکھ جبکہ ریزرو دستوں کی تعداد 20 لاکھ ہے۔ اسی طرح یوکرین کے حاضر سروس فوجیوں کی تعداد 2 لاکھ جبکہ ریزرو دستوں کی تعداد 9 لاکھ ہے۔ اگر دونوں ملکوں کے پاس موجود جنگی طیاروں کا ذکر کیا جائے تو یہاں زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ روس کے پاس تقریباً 1511 جنگی طیارے موجود ہیں، جبکہ یوکرین کے پاس موجودہ طیاروں کی تعداد محض 98 ہے۔ روس کے فلیٹ میں 544 ہیلی کاپٹرز موجود ہیں اور یوکرین کے پاس صرف 34۔ روس کے پاس موجودہ ٹینکوں کی تعداد 12,500 ہے، جبکہ یوکرین کے پاس صرف 44 ٹینک ہیں۔ روس کے پاس موجود بختر بند گاڑیوں کی تعداد 30,000 ہے اور یوکرین کے پاس 12,000 بختر بند گاڑیاں ہیں۔ روس کے پاس 7,571 پورٹیبل توپیں موجود ہیں، جبکہ یوکرین کے پاس ایسی 2,040 توپیں موجود ہیں۔ اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ روسی فوجیں یوکرین کے دارالحکومت کیو میں داخل ہو چکی ہیں اور وہاں دونوں فوجوں میں جنگ لڑی جا رہی ہے۔ کیو میں 30 لاکھ کے قریب سویلین آبادی بھی رہائش پذیر ہے، لہذا اس جنگ میں فتح کسی کی بھی ہو، شکست انسانیت اور امن کی ہوگی۔ البتہ یوکرین کے واقعے میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ پاکستان کو بعض عاقبت ناندیش یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ بھارت کے ساتھ جنگ نہ ہونے کا معاہدہ کرے اور وہ اپنی ایٹمی صلاحیت کو رول بیک کر کے اپنے قرضے معاف کرا لے یا دیگر سہولتوں سے لطف اندوز ہو۔ ایسے تمام افراد کو اب یوکرین کے انجام سے سبق سیکھ لینا چاہیے۔ اگر کبھی پاکستانی قیادت نے ایسی حماقت کا ارتکاب کیا تو ہمارا انجام بھی یوکرین سے مختلف نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں کمزوروں کو ان کی کمزوری کی سزا مل کر رہتی ہے۔